رمضان کریم، 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 رمضان کریم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے استقبال رمضان۔ یہ ہمارا استقبال رمضان جو پروگرام چلایا جا رہا ہے، یہ بالکل مختصر سا، جس میں بہت ساری باتیں بتائی جاتی ہیں۔ یہ اسی لیے پروگرام بنایا گیا ہے تاکہ لوگ اس مصروفیات میں اپنا تھوڑا سا قیمتی وقت نکالتے ہوئے ان معلومات کو معلوم کریں جو ان کی روزمرہ کی زندگی میں بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو چنانچہ ہم نے اس کی ابتدا ماہ رمضان مبارک سے کی ہے۔ گویا ہم نے آپ کے گوش و گزار چند باتیں ماہ رمضان مبارک کے تعلق سے کی ہیں، تو اسی کا سلسلہ وار جاری رکھتے ہوئے آج ہم اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم نے ماہ رمضان مبارک کے تعلق سے چند احادیث شریفہ آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی۔ اللہ رب العزت نے جو رمضان مبارک کی ترتیب بنائی رکھی ہے، اس کا پتہ ہمیں احادیث شریفہ سے چلتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اولھا رحمہ و اوسطھا مغفرہ و آخرھا نجات من النار، یعنی اس کا پہلا جو دہا ہوتا ہے وہ رحمت والا، پھر دوسرا دہا مغفرت والا، اور آخری دہا نار جہنم سے نجات والا ہوتا ہے۔ تو یہ تھا اللہ رب العزت نے جو نظام بنا رکھا ہے کہ رمضان مبارک کے سایہ فگن ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور شیاطین سرکش جنوں کو جکیڑ دیتا ہے، اور جو اس کا پہلا دہا ہوتا ہے رحمت والا بنا دیتا ہے، پھر دوسرا دہا مغفرت والا کر دیتا ہے، پھر آخری جو دہا ہوتا ہے نار جہنم سے نجات والا بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے جو اپنے بندوں پر خاص رحمتوں، مغفرتوں اور نار جہنم سے نجات والی مصداق سناتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ جو بندہ مومن روزہ رہتا ہے اس کی کیا شان ہے، اس کو ہم احادیث شریفہ سے ثابت کرتے ہیں۔ چنانچہ روزہ دار کی مقام و منزلت ہمیں احادیث شریفہ سے معلوم ہوتی ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازے کا نام ریان رکھا گیا ہے، اور بتلایا جاتا ہے لا يدخلہ الا صائم، یعنی اس دروازے سے سوائے روزہ دار کے کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کو اس کی مثال دنیاوی مثال سے بتلاتا چلوں کہ دنیا میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ جہاں بڑے بڑے دعوتیں ہوتی ہیں، پارٹیز ہوتی ہیں، اگر آپ وہاں پر چلے جاتے ہیں تو وہاں پر لوگ وائز کیٹیگری ڈیوائڈ کی جاتی ہے۔ ایک ہوتی ہے جنرل کیٹیگری، جس میں ہر کوئی شخص، عام انسان داخل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور کیٹیگری ہوتی ہے جسے وی آئی پی کہا جاتا ہے، اور اس میں بتلایا جاتا ہے کہ اس میں صرف وہ مخصوص حضرات داخل ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور کیٹیگری بتائی جائے جس میں وی وی آئی پی کہا جاتا ہے، یعنی ویری ویری امپورٹنٹ پرسن جس میں داخل ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے، چاہے آپ جتنی بھی عبادتیں کیوں نہ کر لیں، جتنی بھی ریاضتیں کیوں نہ کر لیں، آپ وقت کے کتنے ہی بڑے علامہ کیوں نہ ہو جائیں، لیکن اگر آپ کو اس دروازے سے اگر داخل ہونا ہے تو آپ کو دنیا میں روزہ رکھنا ضروری ہے۔ بتلایا جاتا ہے سوائے روزہ دار کے اس دروازے سے کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا۔ دیگر دروازے اللہ رب العزت نے رکھے ہیں، جس دروازے سے جانا چاہیں وہ داخل ہو سکتا ہے، لیکن ریان دروازہ روزہ دار کے لیے اللہ رب العزت نے مخصوص کر رکھا ہے۔ تو آج ہم اس دنیا میں ہیں تو ہمیں اس دروازے سے اگر داخل ہونا ہے تو آج ہمیں اللہ رب العزت کے خاطر روزہ رکھنا ہے، اور اس کی رضا جوئی کے خاطر ہمیں بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنی ہے، اور ہمیں جماع سے باز رہنا ہے۔ چنانچہ روزہ دار کے قدر و منزلت کے تعلق سے ایک اور حدیث پاک آپ حضرات کے گوش و گزار کرتا چلو۔ اس سے قبل آپ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
ہر نیک عمل کے بدلے اس کی جزا رکھا ہے، یعنی ہر کار خیر کے بدلے اس کے مقابل اس کو ثواب دیتا ہے۔ ایک اگر کوئی نیکی کر گزر جاتا ہے، قرآن جیسا بیان فرماتا ہے کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، 10 گنا اس کو اللہ رب العزت ثواب دیتا ہے۔ اب نماز پڑھیں گے تو اس کا ثواب اللہ رب العزت دے گا، زکوٰۃ دیں گے تو اس کا ثواب اللہ رب العزت دے گا، اور خیرات صدقات کریں گے تو اللہ رب العزت اس کا ثواب دیں گا۔ اگر نوافل پڑھیں گے تو آپ کے درجات اللہ سبحانہ وتعالیٰ بلند فرمائے گا۔ جب روزے کی باری آتی ہے، روزے کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے تو فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی روزہ صرف اور صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ بندہ مومن کو دیتا ہوں، کیونکہ اس میں ریاکاری نہیں ہوتی۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ریاکاری آپ کو نظر آتی ہے، حج کے لیے جاتے ہیں اس میں بھی ریاکاری بندہ مومن کے دل میں ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، لوگ مجھے نمازی کہتے ہیں، حج کے لیے جا رہا ہے تاکہ لوگ مجھے حاجی کہیں، زکوٰۃ دے رہا ہے تاکہ لوگ مجھے سخی سمجھیں۔ لیکن جب روزہ رہتا ہے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ روزے دار ہے یا نہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس بندے کے درمیان یہ معاملہ رہتا ہے کہ اس نے کتنی بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے۔ صرف اور صرف اس کا رب اس کو جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا کہ اس نے کتنی مشقتیں اس کے رب کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے۔ اب دیکھیں کہ اتنا بڑا بدلہ، جبکہ روزے کے عوض آپ کو نہ جنت دی جا رہی ہے بلکہ جنت کے مالک نے کہا ہے کہ وَأَنَا أَجْزِي، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ جب وہ بدلہ دینے کو آئے تو براہ راست دیدار الہی ہوگا، یعنی اللہ رب العزت کا دیدار روزے دار کو نصیب ہوگا۔ اب دیکھیں کہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کا بدلہ دوں گا اپنے بندے کو، نہ کہ جنت دوں گا اس کے بدلے محلات دوں گا، نہ کہ کچھ دوں گا۔ اتنی بڑی عظیم عبادت کو آج ہم رکھتے ہیں تو کس طرح سے ہم اس میں عمل کرتے ہیں؟ ہم سحر کرتے ہیں، اب اس کو یاد کرنے کے بجائے، اب اس بھوک کو اور پیاس کو محسوس کرنے کے بجائے ہمارے نوجوانوں کا یہ عمل ہوتا ہے کہ سحر کرتے ہیں، کوئی بمشکل فجر ادا کرتا ہے، یا بعض ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ فجر تک ادا کرنا گوار نہیں سمجھتے، اپنے بستر پر لیٹ جاتے ہیں، چونکہ انہوں نے شب گزاری جو کی ہوتی ہے، بڑے تھکے ماندے سو جاتے ہیں۔ اب اٹھتے کب ہیں؟ دوپہر 2 یا 3 بجے اٹھتے ہیں، تب کہ اس کو کچھ احساس ہی نہیں ہوتا کہ بھوک کیا چیز ہے، پیاس کیا ہوتی ہے۔ اب 2-3 بجے وہ اٹھتا ہے، اب تھوڑا سا وقفہ رہ جاتا ہے، اس میں اس کو روزے کی کیا قدر معلوم ہوگی کہ بھوک کیا ہے، کہ پیاس کی شدت کیسی ہے۔ اب اسے احساس ہی نہیں ہوا تو گویا اس نے روزے کا کچھ مقصد حاصل ہی نہیں کیا، بس یوں ہی براہ نام روزہ اس نے رکھ لیا۔ اور بتلایا جاتا ہے کہ روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے، روزے دار کا سانس لینا بھی عبادت ہے، روزے دار کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ تو اب یہ جو سونا عبادت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سارا دن سو کر گزارے اور شام جب آئے، روزے کا وقت جب قریب آن آئے تو وہ اٹھے اور افطار کی تیاری میں لگا رہے۔ یہ اس کے لیے مناسب نہیں، چونکہ روزہ اسی لیے رکھا گیا تاکہ وہ بھوک کی شدت اور پیاس کی تپش کو محسوس کر سکیں، اور یہ سب برداشت کرتے ہوئے اس کے رب کی رضا جوئی کی خاطر اسے پکاریں، اسے یاد کریں، اس کی عبادتوں میں مشغول رہیں، اس کو راضی کرنے کے لیے کوششیں اور کاوشیں کرتے رہیں۔ یہی اللہ رب العزت ہم سے چاہتا ہے۔ ایک اہم بات آپ کو بتلاتا چلو کہ فی زمانہ فی الحال جو کووڈ-19 ہمارے درمیان بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، ماہرین بتلاتے ہیں کہ اس سے نجات پانے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو بارہا دھوتے رہیں، مسلسل دھوتے رہیں۔ اگر شریعت کی روح سے دیکھا جائے تو شریعت آپ کو بارہا باوضو رہنے کا حکم دیتا ہے، یعنی ہر عبادت کے لیے وضو کرنے کا، اور عبادت نہ بھی کرتے ہوں تو آپ کو باوضو رہنے کا حکم دیتا ہے، جس میں آپ کو مسلسل ہاتھوں کو دھونا پڑتا ہے، کیونکہ اسلام پاکی کا نام ہے، اسلام پاکی کو پسند کرتا ہے۔ آپ اگر کتب اٹھا کر دیکھیں تو فقہ اور احادیث کی کتب میں سب سے پہلے جو باب باندھا جاتا ہے وہ پاکی کا ہوتا ہے، تو پاک و صاف رہیں۔ یہی سب سے بڑا دفاع کا باعث بنتا ہے کہ آپ اس کووڈ-19 سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔
واخر صل وسلم دائما